جنسی بنیادوں پر تشدد یعنی جینڈر بیسڈ وائلنس GBV خواتین کے حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے۔ سال 2017-18 کے پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے کے مطابق 15 سے 49 سال کی عمر کی تقریباً 1/3 خواتین کو زندگی میں کم از کم ایک بار جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2021 پر نظر ڈالیں تو پاکستان اس ضمن میں 156 ممالک میں 153ویں نمبر پر کھڑا ہے۔ حالیہ برسوں میں حکومت پاکستان نے خواتین کے خلاف تشدد کو روکنے اور متاثرین کی مدد کے لیے مختلف قوانین منظور تو کیے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ یعنی UNFPA کے اعداد و شمار کے مطابق خواتین پر تشدد کرنے والوں کے خلاف سزا کی شرح اب بھی صرف 1 سے 2% ہے۔ اس کی بنیادی وجہ SGBV متاثرین کے لیے محدود وسائل، صحت کی ناکافی سہولیات اور محدود حوالہ جاتی نظام ہے۔ ایک پدرسری معاشرے میں جہاں سماجی و ثقافتی اصول نقصان دہ روایتی طریقوں کو فروغ دیتے ہیں، خواتین ہی کو اکثر واقعات میں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا اپنے قدرتی حسن اور تاریخی اعتبار سے شہرت کا حامل ہے، لیکن یہاں اب بھی بعض روایتی طریقے خواتین اور لڑکیوں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، جیسے سوارا کا عمل جس میں تنازعات نمٹانے کے لیے لڑکیاں بھیٹ چڑھا دی جاتی ہیں، کم عمری کی شادیاں، جبری شادیاں، وٹا سٹا، لڑکیوں کی قیمت لگانا جس میں لڑکا رشتے کے عوض سسرالیوں کو دلہن کے بدلے میں مقرر کردہ رقم ادا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس ضمن میں خواتین اور خاص طور پر SGBV متاثرہ خواتین کے بارے میں رویہ تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ رہنما FPAP تبدیلی کی انہی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ یہ ادارہ پاکستان میں پچھلے 6 سے 7 دہائی سے کام کر رہا ہے اور یہ تمام پروونسز میں اور ریجن گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ ان ٹرمز آف کلینکس KP میں ہمارے آلموسٹ 30 جو ہے وہ ہمارے کلینکس ہیں اکراس 4 لوکیشنز ہیں۔ ہم پشاور میں ہمارے کلینکس ہیں، کوہاٹ میں، ہری پور میں اور مردان میں۔ رہنما FPAP IPPF کی رکن تنظیم ہے جو خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں صنف پر مبنی تشدد اور نقصان دہ روایتی طریقوں سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبے کا قیام عمل میں لائی ہے۔ اس منصوبے کے لیے حکومت جاپان نے IPPF جاپان ٹرسٹ فنڈ کے ذریعے مالی معاونت فراہم کی ہے۔ رہنما فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن پاکستان چونکہ کمیونٹی میں کام کرتی ہے اور ریگولر ہمارا کام ہے کہ ہم تولیدی صحت پر کام کرتے ہیں، تو ہم نے اس کمیونٹی میں جا کر نہ صرف کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کی بلکہ ہم نے کیمپس کیے، میڈیکل کیمپس کیے، اور اس میڈیکل کیمپس اور کمیونٹی سیشن سے ہم نے قریب 3000 ایسے بچیاں آئیڈینٹیفائی کیا جو کبھی نہ کبھی کسی تشدد سے گزری تھی۔ رہنما FPAP نے منصوبے کے 2 سالوں کے دوران اہم اقدامات پر مبنی یہ تجاویز پیش کی۔ 3000 SGBV متاثرین تک جنسی اور تولیدی عمر 24 سال ہے، میں میرڈ ہوں۔ کسی عورت نے مجھے کہا کہ کیمپ ہے ادھر آپ آ جائے، تو پھر جب میں آ گئی تو یہاں الچوی تھی، وہ میڈیسن دے رہی تھی، پھر میں نے ان سے میڈیسن بھی لے لی، اپنا مسئلہ بتا دیا، تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے اس رہنما سینٹر میں آ جائے، آپ کا مسئلہ ادھر حل نہیں ہوتا۔ اس وقت اس نے تھوڑی سی میڈیسن مجھے دے دی، پھر بعد میں جب میں ادھر آئی تو میں نے اپنی کسٹڈی ان کو بتا دی۔ میں ان کے کیمپ میں آئی تو یہ الچوی ان عورتوں کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، سیشن ہو رہا تھا، کمیونٹی مین کا اپنا سیشن ہو رہا تھا SGBV پر۔ جب میں نے وہ باتیں سنی تو پھر میں بورڈنس وہ آ گئی کہ میں ان سے ضرور اپنی بات کر لوں گی۔ ټول رالو دلته ما سره کېناستو چې تاسو هسپتال کولاوخی نو تاسو ولې کولاوخی؟ نو ما یو خو زمونږ ضرورت دا دی چې موږ ډېر زیات غریبانان یو،
بل موږ نه هسپتال سہولیات چې دي نو موږ نه لرې دي. که موږ ته د شپې څه مسله راشي نو بیا موږ یو زنانه یا یو کس چې هسپتال ته بوځو نو موږ گاډي راولو او بیا هغه گاډي له موږ کرایه او بیا 3-4 کسان ورسره ځو، شوګیره مو غونډه کوو. نو د هغې چې کله دې موږ سره راهنما والا دا کوم پراجیکټ شروع کو دا د هیلث سینټر په دغه باندې، نو د هغې نه ډېر زیاتې پیدې زموږ د خلکو ته، ماشومانو ته، نارینهو ته، خاص کر زنانو ته. ہمارے لائن ڈپارٹمنٹ سے اسپیسیفکلی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر یعنی آفس پاپولیشن آفس، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یہ ہمارے وہ ایسے ادارے ہیں جہاں سے ہمیں ریفرل میکینزم اور ہم نے ڈیولپ کیے، پراپر ایم او یو ہم نے سائن کیے ہیں. اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز جو ہے نا پورے کمیونٹی میں، پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا پھیلے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے LHW کے پروگرام میں کہ کہاں پہ GBV ہے، کہاں پہ چائلڈ میرج کے سروائیور ہے، کہاں پہ وٹا سٹا ہوا ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا ہم نے ایک پورا میکینزم بنایا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ. ہماری جو LHVs ہے BHUs میں، سول ڈسپینسریز میں یا RHCs میں، وہ سب رہنما FPHC کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ الائن ہے. ان کے ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ بالکل مہینے میں ایک دفعہ ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے. تو ہم سے گورنمنٹ جتنا بھی سپورٹ کر سکتی ہے اور یہ لوگ جتنا سپورٹ ہمیں کر سکتے ہیں، تو اٹس لائک اے میوچول بینیفٹ پروگرام فار اینڈ وی آر ورکنگ فار کمیونٹی بینیفٹ. رہنما آرگنائزیشن جو ہمارے یہاں پر دارالامان ہے ان میں خواتین کو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو ووکیشنل ٹریننگ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. سوشل ویلفیئر کے سائڈ پر یہ ہے کہ رہنما کی جو ٹریننگ سینٹرز ہے تو اس میں جو خواتین ہنر سیکھتی ہے جب وہ فارغ ہو جاتی ہے تو ان کو پھر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے پھر ان خواتین کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے. یا وہاں پر جو خواتین ان کو سلائی مشینز کی ضرورت ہوتی ہے تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اپنے سائڈ سے وہ بھی پرووائڈ کرتی ہے. اس کے بعد اس نے مجھے ایک ٹریننگ دے دیا بیوٹیشن کا، پھر دوسرا دے دیا، تیسرا، 3-4 ٹریننگز میں بلا لیا. مجھے اتنا ایکسپرٹ کر دیا کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہوں. میرا خود اپنا پارلر کھلا ہے اپنے گاؤں میں اور اس پارلر سے میں پیسے کماتی ہوں. مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود اپنے آپ کو بھی سنبھال سکتی ہوں اور اپنے 2 بچوں کو بھی. اس میں ہم جو سروائیور ہے اس کو ہم نہ صرف ایکسیس کر رہے ہیں، نہ صرف ہم ہیلتھ سروسز دے رہے ہیں، اس کو ہم امپاور کر رہے ہیں. اس کے جو اپنا ایک اسکل ہے جو چھپا ہوا ہے ان لوگوں میں لیکن چھپا ہوا ہے، اس کو ہم نے JDA پروجیکٹ میں اس کو پالش کیا، اس کو آگے نکالا اور پیش کیا کہ اسی اسکل کے ذریعے ہی وہ آگے اپنے زندگی میں چینج لا سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے یہاں تو ایک طلاق یافتہ اور ایک ویڈو کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، تو پھر چند سال یا چند ماہ کوئی ان کو سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد نہیں. تو ان کی جو ایک چیز بہت اچھی لگی، ان کو وہ ایک باقاعدہ اسکل دیتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ان کو مشین اور سیونگ کے وہ خود کفیل ہو سکے، کسی پہ ڈپینڈ نہ کرے بلکہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے بچوں کو خود کو سروائیو کر سکیں. میں وومن یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں BS انگلش پڑھ رہی تھی کہ میرے پیچھے گاڑی میں بس اکثر میرا شوہر آتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پہلے سے بیوی ہے، بچے ہیں. وہ آتا رہتا تھا. پھر ایک دن اس نے رشتہ بھیجنا شروع کر دیا. جب وہ ہمارے گھر رشتہ بھیجنے آتا تھا تو وہ اپنے بھائی کا نام لیتا تھا کہ اس کے لیے، اس کی شادی تو نہیں ہوئی تھی نا، رشتہ میرے لیے اس کا آتا تھا. پھر جب امی نے اس کے بارے میں پوچھا، سب کچھ معلومات کیا تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن سب لوگ ان سے ڈرتے ہیں. وہ مارتے تھے، چپل سے، بیلٹ سے، پائپ سے، سب کچھ سے مارتے تھے. ہم نے لوگوں کو وہ پلیٹ فارم میں نے بتایا نا کہ فراہم کیا کہ وہ اب آ رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کیسے، اب اس کو سب سے زیادہ ضرورت ایک صحیح جگہ پہ ریفرل کی تھی. اب لیگل ایڈ ہے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کس کے پاس جاؤں. فگر جو 63% بتائے جاتے ہیں PDHF کے مطابق، یہ بہت کم بتایا جاتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اگرچہ فیکٹ سے لوگ ڈینائی کرتے ہیں، یہ جو ہے ایز پر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جو پرائمری لیول جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ گھر کی سٹوری ہے. یہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے، خواتین پہ جو تشدد ہو رہا ہے، تو اس کے ابھی حال ہی میں ایک بل پاس ہوا ہے اسمبلی سے، لیکن ابھی اس پہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. میں نے خود بھی ایک وہ ادھر جو ریزولوشن دی کہ اتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ابھی تو کچھ کام اس پہ نہیں ہوا، لیکن ابھی وہ جمع کیا ہوئی، لیکن اس پہ اسپیکر صاحب نے مجھے ٹائم نہیں دیا ہے. پھر ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جب انہوں نے JTF کے تحت جو پروجیکٹ چلایا خواتین کے لیے
تو اس میں انہوں نے کچھ جرنلسٹ کو سلیکٹ کرنا تھا اور ان کو سینسٹائز کرنا تھا. تو خوش قسمتی سے ہم بھی اس میں شامل ہوئے. تو یہ وہی دور تھا یا وہ وقت تھا کہ ہم یہاں پر FPAP کے ساتھ منسلک ہو گئے اور ایشوز پر جو یہ کام کرتے یا جو بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں شناسائی ہوئی. دا هغه درې میاشتې هغه سره ما تېرې کړې، هغه ما سره ډېر زیاتې وکړو، ډېره بخښلم وې او ډېره غلطه رویه به یې را سره کوله. په هغه کور ته به یې هم نه راپرېښودم، یوې ورځې لم نه وایي صرف ورځې راغلی وم بیا نه وم راغلی، نه به یې راپرېښودم، بخښلم به یې هم ډېره زیاته. مور یې را سره داسې وه او بلې جینۍ یې خوښه وه، د هغې سره به یې خبرې هم کولې. بس 3 میاشتې پس هغې چې ما سره به یې خبرې کولې نو هم به یې ټوله شپه او ټوله ورځ ما به نه خوب کوو هېڅ هم نه، بس ټوله ورځ به کار کوو، د ورځ به مې د سهار پورې د هغې سره خبرې کولې. ما ته به یې ویل چې ته به اوده کېږې نه، خبرې به کوې ما سره. او دا به یې راته ویل چې ته ما ته ووایې چې تا څوک خوښ دي. میں جب ٹریننگ لیا تو اس کے اگلے دن میری پروگرام تھی، 1 گھنٹہ کا پروگرام تھا پشتوں کا. تو اس میں کم عمری کی شادی، خواتین پر تشدد کے حوالے سے 5-6 منٹ بات کی. تو 2-3 خواتین کی کال آئی. اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں جو ایک اوباش لڑکا ہے وہ ہمیں تنگ کرتا ہے اور دھمکیاں بھی دیتے، ابھی ہمارے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو میں ان سے ملا تو میں نے کہا آپ آپس آ جائیں. اس نے کہا مجھے میڈیا کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا آپ کو جو مسئلہ ہے انشاءاللہ حل کروں گا. تھیٹر کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تھیٹر میں ہم ان لوگوں کو دکھا دیں کہ ہم لوگوں کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے خود بھی لرن کرنا ہے اور باقی دوسرے لوگوں کو بھی ان کو کونسل کرنا ہے اور موٹیویٹ کرنا ہے کہ فیمیل کو ان کو جو ہے نا جو بیسک رائٹس ہیں وہ دیا جائے. اور الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے کہ JTF کی مدد سے یا ہم نے جو ہمارے ساتھ جو مین ٹاپک تھا جینڈر بیس وائلنس، کافی حد تک ہم نے جو ہے نا اس پر جو ہے نا کام کر لیا اور قابو پا چکے ہیں. صحت کے حوالے سے ہم لوگوں کو وہ جو ہے نا فائدہ ہو گیا ہے اور مختلف قسم کی جو ہے نا بیماریوں کے بارے میں اویئرنیس، صفائی کے فیملی پلاننگ میں جو ہے نا بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. تعلیم کا نہ ہونا یہ بہت بنیادی اہم پوائنٹ ہے. اور دوسرا جو ہے نا یہ معاشی جو ہے نا پوائنٹ، میرے خیال میں اگر تعلیم کے ساتھ اگر عورتوں کو معاشی طور پر بھی مستحکم بنایا جا سکے. میں بتا دوں کہ کمیونٹی میں چینج ہے نا یہ کوئی ویزیبل چیز نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا آپ کو دکھا سکیں کہ جی یہ بلڈنگ ہے اب یہ یہاں پہ آ چکے ہیں، لیکن اس کے انڈیکیٹر جو ہے نا جو ہمیں مل رہے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے ہمارے سکسیسفل سٹوریز یہی ہے کہ ان خواتین کو ایکسیس کرنا، وہ ان لوگوں کو جو ہے نا راستہ بنا کر ہم نے ادھر ہم جو جا چکے ہیں. تو میرے خیال یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے. ارتقاء کا جو عمل ہوتا ہے، ایولوشن کا جو عمل ہوتا ہے، اس کو اگر اس وقت میں نہیں محسوس کرتا تو ہو سکتا ہے کہ 10 دن کے بعد 10 سال کے بعد میں اس دنیا میں ہوں نہ رہوں. لیکن مطلب یہ باتیں مطلب رائے گاہ نہیں جاتی. جو بھی لوگ جس شعبے میں کام کرتے ہیں تو اس کی ضرور نتائج اور رزلٹ سامنے آتے ہیں. اس پروجیکٹ کے تحت ہم نے تقریباً 40 سے 50 ہزار عورتوں اور بچیوں کو نہ صرف معلومات دی بلکہ صحت کی سہولیات بھی پرووائڈ سکیں. اس کے علاوہ ہم نے جو اس علاقے کی کمیونٹی تھی اس کے ساتھ بہت کام کیا اور وہاں ان کمیونٹی کے ساتھ جب کام کیا تو ہمیں یہ لگا کہ بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، جس میں کمیونٹی انفلوئنشلز تھے، پیرنٹس تھے، ٹیچرز تھے، ایسے لوگ جیسے ریلیجس لیڈرز، کئی بہت اچھے خیال کے ریلیجس لیڈرز تھے جو آگے آئے اور انہوں نے مل کے ہمارے ساتھ سپورٹ گروپس بنایا. یہ وہ آوازیں تھیں جو ان بچیوں کے لیے اٹھتی تھیں جب کبھی کوئی اس علاقے میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا. JTF پروجیکٹ میں رہنما کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں ایک مثبت تبدیلی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. متاثرین کو نہ صرف تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق
पर बाइख्तियार बना।